परी डर से थर थर कांप रही थी। शाहजर उस वक्त बिल्कुल पहले वाला शाहजर बना हुआ था। मेरा दिल घबरा। चुप, एकदम चुप, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। शाहजर ने आगे बढ़कर उसके होंठों पर अपना भारी हाथ रखकर उसे मजीद बोलने से रोका। परी को अपने जिस्म से जान निकलती हुई महसूस हुई। आंखों से आंसू निकलकर शाहजर का हाथ भिगो रहे थे। उसने अपना हाथ वापस खींचा, फिर खिड़की के पास आकर खिड़की के दोनों पट खोल दिए। ताज़ा हवा के झोंकों ने शाहजर के गुस्से को कुछ कम किया। परीशे, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम पर सख्ती करूं। तुम इस खुशफहमी में मत रहना कि मैंने तुम्हें इसलिए तलाश किया क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह है। नहीं परीशे, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं। तुम जब तक इस घर में हो मेरी जिम्मेदारी हो। यहाँ से जाने के बाद तुम मेरी याददाश्त में भी कभी बाकी नहीं रहोगी। शाहजर के अल्फाज परी को अपनी तौहीन लगे। आइंदा कभी दिल तंग हुआ ना तो बता देना, ऊंची पहाड़ी पर ले जाऊंगा, वहां से कूदकर मर खप जाना, फिर कभी तुम्हारा दिल तंग नहीं होगा। वो खिड़की के सामने से हटकर सोफे पर आकर बैठ गया, फिर अपने हाथ से अपनी पेशानी दबाई। उसके सर में शदीद किस्म का दर्द हो रहा था। वो उस लड़की के लिए परेशान नहीं होना चाहता था, मगर वो परेशान था। उसे एक लम्हे के लिए लगा था कि वो अपनी सबसे कीमती चीज़ खो चुका है। फिर जब उसने परी को अपने रूबरू देखा तो उसका दिल किया कि वो उसे सारी दुनिया से छुपा ले। परी का उसके साथ लगकर रोना, उसे अभी भी उसके आंसू अपने दिल पर गिरते महसूस हो रहे थे। वो दिल की बात को सुनने से इनकारी था। उसने दिल को डांट कर चुप होने पर मजबूर कर दिया। परी को उसकी खामोशी परेशान कर रही थी। वो अभी तक डरी हुई थी, कहीं शाहजर आज फिर उस पर हाथ ना उठाए। शाहजर ने गहरी सांस ली, फिर परी की तरफ रुख मोड़ा। परी ने घबराकर नजरें चुरा ली। परी औरत का असली मकाम घर होता है, जहाँ वो खुद को महफूज समझती है। कोई कोई औरत तो इतनी बदनसीब होती है कि घर भी उसके लिए पनाहगाह साबित नहीं होता। अकेली औरत को ये दुनिया खा जाती है, उसकी इज्जत का जनाजा निकाल देती है। आज अगर तुम उस औरत के हाथ ना लगती, किसी दरिंदे के हाथ चढ़ जाती जो अपनी हवस की भूख मिटाकर तुम्हें किसी गहरी खाई में फेंक देते, वहाँ तुम्हारा मुर्दा वजूद अपने आप पर होने वाले जुल्म का मातम मना रहा होता, तो क्या कर लेती तुम फिर? ये जिंदगी खुदा की नेमत है, इसे यूं अपने हाथों से ज़ाया मत करो। शाहजर ने उसे बहुत नरमी से समझाया। मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगी। वाकई एक लम्हे के लिए मुझे लगा था मैं अब कभी वापस नहीं जा पाऊंगी। मेरे मोबाइल की बैटरी डेड हो गई थी। वो औरत मुझे ना मिलती तो मैं इस वक्त कहाँ होती, ये मैं सोचना भी नहीं चाहती। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। शाहजर की बातों ने उसे हकीकत से आशना करवा दिया। वो अपने किए पर खुद ही नादिम थी। मुझसे नहीं, अल्लाह से माफ़ी मांगो और उसका शुक्र अदा करो जिसने तुम्हारी इज्जत बचा ली। अब जाओ यहाँ से, और आइंदा ऐसा कुछ भी किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। परी उठकर जाने लगी। उसका दिल वाकई में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। वो एक अजनबी जगह पर अल्लाह के करम से महफूज वापस लौट आई थी। और हाँ, बुआ से कहना मेरे लिए ब्लैक कॉफ़ी और सैंडविच यहीं भेज दें, और साथ कोई सुकून की दवाई भी। वो कहकर वॉशरूम में चला गया। परी ने तशक्कुर भरी नज़र से उसकी पुश्त को देखा। वो शख्स क्या था, वो कभी भी उसे समझ नहीं पाई थी। आज परी के दिल में उसका मकाम और ऊंचा हो गया था। वो शख्स चाहे जाने के काबिल था। उसने फीकी मुस्कुराहट के साथ उसके खाली कमरे को देखा और फिर बाहर निकल गई। दिन ऐसे ही बेकैफ गुजर रहे थे। अम्मा को जब गुस्सा आता वो सानिया को पीट लेती। सानिया अपना कसूर ही ढूंढती रह जाती। दिन भर नौकरों की तरह काम करती, फिर भी अम्मा के कहर से ना बच पाती। आज पूरे 4 माह बाद इकराम वापस आ रहा था। वो भी बहुत मुश्किल से वक्त निकाल कर आया था। नया नया कारोबार था, इसलिए वहाँ रहना भी ज़रूरी था। सानिया हर गम भूल कर इकराम के आने की खुशी में खाना बना रही थी। आज वो बहुत खुश थी। कुछ दिनों बाद उसके घर नन्हा मेहमान भी आने वाला था। अम्मा इकराम से मिलकर बहुत खुश हुई। सानिया बेटा कहाँ हो, देखो कौन आया है। इस लड़की को भी कहा है कि इन दिनों किचन में मत घुसा करो, मैं खुद कर लिया करूँगी। मगर ना बाबा ना, आज की लड़कियाँ सुनती ही कहाँ हैं। अम्मा के लहजे से शहद टपक रहा था। लाउंज के बाहर खड़ी सानिया दम साधे अम्मा का बदला अंदाज सुन रही थी। उसे तो आज तक याद नहीं पड़ता था कि अम्मा या दानियाल में से किसी ने उससे इतने आराम और प्यार से कभी बात भी की हो। वो तो खुश हो गई कि चलो अम्मा बदल गई हैं।
پھر جب تک اکرام یہاں رہا باری صدقے ہوتی رہیں، البتہ دانیال ویسا ہی اکھڑا اکھڑا رہا۔ آج اکرام کی واپسی تھی۔ آج صبح سے ہی ثانیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اکرام نے ماں کو اس کا خیال رکھنے کو کہا، خود کراچی چلا گیا۔ ثانیہ کا دل رو رہا تھا، وہ رک جاتا، پھر اللہ نے شاہزر کی صورت میں ایک خوبصورت تحفہ دیا۔ آج تیسرا دن تھا۔ شاہزر بہت صحت مند بچہ تھا۔ ثانیہ اسے پا کر بہت خوش تھی۔ کم بخت 3 دن ہو گئے، ابھی تک تم بیڈ توڑ رہی ہو، اٹھو جا کر گھر سنبھالو، بہت ہو گئی عیش عشرت۔ اماں جلادی موڈ میں واپس آ گئی تھی۔ ثانیہ حق دق اس کو دیکھتی رہی۔ وہ بے وقوف سمجھ رہی تھی کہ اماں نے اسے قبول کر لیا تھا۔ اماں آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ آہستگی سے گویا ہوئی۔ او بی بی تم زیادہ پھیلو مت، تم کیا سمجھی میں سب کچھ بھول کر تمہیں دل سے قبول کر چکی ہوں؟ تم اس قابل نہیں ہو کہ تم اس گھر کی بہو کی حیثیت سے رہو۔ آج نہیں تو کل اس گھر سے چلتا کروں گی تمہیں، سمجھی تم؟ وہ کہہ کر آگے بڑھی اور ایک زوردار تھپڑ کمر پر رسید کیا اس کی۔ وہ بیچاری بلا اٹھی۔ پھر وہی نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا۔ ثانیہ کی ماں کئی بار آئی اسے کچھ دن ساتھ لے جانے، لیکن اماں ہر بار اسے بے عزت کر دیتی۔ بہت شوق ہے بیٹی کو گھر لے جانے کا تو لے جاؤ، مگر یاد رکھنا یہ یہاں اکیلے جائے گی، یہاں سے اکیلے جائے گی۔ رہ سکتی ہے اپنے بچے کے بنا تو رہ لے، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں۔ نہیں بھابھی، بس یہ دن کے لیے بھی کبھی کبھار آ جاتی ہے، یہ بھی بہت ہے۔ اللہ اسے آپ کے گھر میں ہی خوش رکھے۔ ماں ثانیہ کے آنسو دیکھ کر بھی انجان بن گئی۔ وہ اپنی بیٹی کا گھر برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کاش ماں اس کے ان آنسوؤں کے پیچھے وجہ جانتی تو شاید وہ ایسے جیتے جی کبھی نہ مرنے دیتی اسے۔ اکرام تو اماں کی ہر بات آنکھیں بند کر کے مان لیتا تھا۔ آخر کو اس کی ماں نے اس کی پسند کو جو مان لیا تھا، اسے کبھی اپنی بیوی کے وہ آنسو نظر ہی نہ آ سکے جو اسے اندر ہی اندر ختم کر رہے تھے۔ وہ صوفے پر چوکڑی مارے بیٹھی، نظریں اسکرین پر تھیں اور دھیان کہیں اور پہنچا ہوا تھا۔ بوا کہاں ہیں آپ؟ شاہزر کی آواز پر وہ اپنے حسین خوابوں سے واپس لوٹی، جہاں وہ شاہزر کے ساتھ کسی باغ میں سیر کر رہی تھی۔ پھر شاہزر اسے جھولا جھلا رہا تھا۔ اس نے اپنے خیال پر استغفار پڑھا، یہ محبت بھی نہ بندے کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ بوا شاید پڑوس میں کسی دوست سے ملنے گئی ہیں، اس نے لاؤنج سے ہی جواب دیا۔ شاہزر نے مڑ کر اسے دیکھا۔ ایک تو بوا بھی نہ ہر کسی سے سلام دعا کرنے پہنچ جاتی ہیں۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے بولا۔ پری نے تعجب سے اس سر پھرے کو دیکھا، پھر ٹی وی آف کر کے اس کے پاس آئی، سر سے پاؤں تک اس کا جائزہ لیا۔ وہ بلیک شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ قمیض کے بازو ہمیشہ کی طرح فولڈ کیے ہوئے تھے۔ ہاتھ پر قیمتی گھڑی تھی، بال سٹائل سے سیٹ کیے گئے تھے۔ یہ تم کیا میرا ایکس رے کرنے کھڑی ہو یوں؟ آنکھیں پھاڑے میرا جائزہ لے رہی ہو؟ شاہزر نے اسے خشمی نظروں سے گھورا۔ پری شرمندہ ہو گئی۔ آپ کہیں جا رہے ہیں کیا؟ آج آفس بھی نہیں گئے؟ اپنی پشیمانی کم کرنے کے لیے غلط سوال کر گئی۔ تم سے مطلب میں کہیں بھی جاؤں، تم ہوتی کون ہو مجھ سے یہ پوچھنے والی؟ تڑک کر جواب دیا اس نے۔ بیوی ہوتی ہوں آپ کی، اور کون ہوں؟ اپنی یادداشت ٹھیک کروا لیں تو یاد رہے گا۔ وہ صرف سوچ کر ہی رہ گئی کہ اپنی شامت خود نہیں بلوا سکتی تھی وہ کہہ کر۔ میں تو بس ویسے ہی، آپ کبھی اتنا تیار ہو کر کہیں گئے نہیں ہیں نا، تو اس لیے۔ ہاں اب نظر لگا لو۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ بس کرو اپنے مطلب، اپنے پاس رکھو سب۔ میں کہاں جا رہا ہوں اور کہاں سے آ رہا ہوں، اس کا حساب رکھنا چھوڑ دو، میری ماں بننے کی کوشش مت کرو۔ اس نے سخت الفاظ میں باور کروایا۔ جی اچھا، آئندہ خیال رکھوں گی۔ اچھی بات ہے۔ خیر بوا آئے تو انہیں بتا دینا گیسٹ روم اچھے سے صاف کر لیں، میری مہمان آ رہی ہے آج۔ میں اسلام آباد جا رہا ہوں۔ آپ اسلام آباد کیوں جا رہے ہیں؟ تم نے پی رکھی ہے کیا؟ میں اسلام آباد ڈیٹ مارنے جا رہا ہوں۔ اب سمجھ آ گئی بات؟ آ جاتی ہے فضول میں دماغ خراب کرنے، اس نے بیزاری سے کہا اور خان بابا کو آواز دے کر گاڑی نکالنے کو کہا۔ خود پری کو غصے سے گھورتا ہوا نکل گیا۔ پاگل عورت! اللہ پوچھے آپ سے شاہزر، بیوی تو سنبھالی نہیں جاتی آپ سے اور گئے ہیں ڈیٹ مارنے۔ اس نے غصے سے شاہزر کی پشت کو گھورا۔ تم یہ آہستہ آواز میں بد دعائیں بعد میں دے دینا، اتنی جلدی نہیں مرنے والا ہوں میں، شاہزر نے بنا مڑے دروازے سے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ پری کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ مرے آپ کے دشمن! نہیں، آج کل آپ کی سب سے بڑی دشمن تو آپ کی نظر میں میں ہوں، اللہ نہ کرے۔ پورا ٹائم پری کا بے چینی میں گزرا۔ اسے رہ کر شاہزر پر غصہ آ رہا تھا۔
कैसे हट धर्मी से इतराफ़ करके गया था कि वो डेट पर जा रहा है। ये मोहब्बत भी कितनी अजीब होती है, जब किसी से हो जाए तो उसमें लाख बुराइयां सही उसकी सारी बुराइयां अच्छाइयां लगने लगती हैं। एक वक्त था परी को शाहज़र के वजूद से भी नफरत थी। वो उसकी शक्ल ज़िंदगी भर नहीं देखना चाहती थी, और अब ये वक्त आ गया था उस पर कि वो उसके डांटने से, उसके बेइज्जत करने से उसका दिल करता था फिर भी कि वो उसकी नज़रों के सामने रहे। वो जालिम महबूब उसे अब हर रूप में खुद से भी अजीज़ हो गया था। वो था तो परी का वजूद था, उसका दिल तो शाहज़र के होने से ही धड़कता था। पूरा दिन वो उसका इंतज़ार करती रही। आज का दिन ही नहीं गुजर रहा था। उसने अपने हाथों से रात का खाना बनाया। बिरयानी शाहज़र को बेहद पसंद थी, साथ शामी कबाब और चिकन कढ़ाई, मीठे में रसमलाई बनाई। आखिर को पहली बार शाहज़र का कोई मेहमान आ रहा था। उसकी मौजूदगी में वो तैयार होकर लॉन में चली आई। शाम को सोना मौसम और चाय का कप परी पर छाई बेजारी को कुछ कम कर गया। इतने में गाड़ी भी अंदर आकर रुकी। शाहज़र गाड़ी से निकलकर घूमकर दूसरी तरफ आया। गाड़ी का दरवाज़ा खोला। परी मुंह खोले उस खुशकिस्मत मेहमान को देख रही थी, जिसके लिए शाहज़र साहब ने खुद फ्रंट डोर खोला था। उतरने वाली एक खूबसूरत सी नाजुक सी लड़की थी, जिसने जीन्स के साथ शॉर्ट शर्ट पहन रखी थी, बालों की पोनी टेल बनाई हुई थी। हाय अल्लाह, ये तो किसी लड़की को ही साथ ले आए हैं, वो भी इतनी मॉडर्न सी। कहीं शादी वादी तो नहीं करा इस चुड़ैल के साथ? कह कर तो गए थे डेट मारने जा रहे हैं। आय हाय, ये कहीं वही तो नहीं जिसके साथ शाहज़र उस दिन कहे लगाकर हंस रहा था? वो खुद से ही कहानियाँ बुन रही थी। शाहज़र ने उसे देखकर भी इग्नोर किया और सनम को लेकर अंदर चला गया। परी भी भागकर उसके पीछे गई। उसे उस लड़की से मिलने की जल्दी थी, जिसने एक पल में ही उसकी सोखन बनकर उसका चैन तबाह कर दिया था। वो एकदम से उन दोनों के सामने आ गई। शाहज़र बर वक्त ना रुकता तो टकराव हो जाता। आप आ गए, उसने मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर ऐसी बेकरारी से कहा जैसे दोनों के बहुत खुशगवार ताल्लुकात चल रहे हों। हाय, मैं परी, शाहज़र की वाइफ, और आपकी तारीफ। शाहज़र ने जिन नज़रों से उसे देखा, परी हड़बड़ा सी गई। अस्सलामुअलैकुम, तो आप हैं परी शेख, आपसे मिलने का बहुत शौक था मुझे। इस शाहज़र के बच्चे से कहा भी था मैंने, जल्दी चलो घर, मगर इसे तो सारे काम आज ही ख़त्म करने थे। उसने गर्म जोशी से उसका हाथ थामा और गले लगाया। सनम, मिल लिया तो चलो फ्रेश हो जाओ। पता नहीं इतना पढ़ लिख कर भी तमीज़ और तहजीब कुछ लोगों को छू कर भी नहीं गुजरी होती। आ जाते हैं काली बिल्ली की तरह रास्ता रोकने, जाहिलों की तरह। शाहज़र ने गहरा तंज किया। ओ आई एम सॉरी, मुझे यूँ अचानक से आपके सामने नहीं आना चाहिए था। उसने रास्ते से हटकर कहा। ओ क्या हो गया, तुम दोनों को क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो तुम? शाहज़र मेरी इतनी क्यूट सी दोस्त है। अच्छा सनम, पहले तुम डिसाइड कर लो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ या ये? और अगर ये है तो फिर मेरी तरफ से खुदा हाफिज है। वो बच्चों की तरह रूठ कर वहाँ से चला गया। सॉरी परी, माइंड मत करना, ये यूनिवर्सिटी के ज़माने से ऐसा ही पॉजेसिव है। मेरी और अपनी दोस्ती के दरमियान किसी तीसरे को बर्दाश्त नहीं करता था। मैं शाहज़र को देखा हूँ, कहीं मुझे सचमुच घर से ना निकाल ले। उसने परी का गाल थपका। परी से मुस्कुराया भी नहीं गया। वो कहकर शाहज़र के पीछे गई। परी वहीं खड़ी शाहज़र के अल्फाज पर गौर कर रही थी। आंसू उसकी आंख से निकलकर ज़मीन पर अपनी बेकदरी का मातम मना रहे थे। वो पूरी रात ठीक से नहीं सो पाई थी। शाहज़र का रवैया दिन ब दिन बद से बदतर होता जा रहा था। रात बहुत देर से उसे नींद आई थी। वो जब खाना जहर मार करके ऊपर कमरे में आ रही थी, उसे ड्राइंग रूम से सनम और शाहज़र की बातों की आवाज़ें आ रही थीं। वो दिल महसूस कर रह गई। फिर बेड पर करवट बदलती रही। रह कर उसे सनम और शाहज़र का ख्याल आ रहा था। सुबह काफ़ी देर से आंख खुली। वो फ्रेश होकर नीचे आई। वहाँ शाहज़र और सनम को देखकर मुंह तक कड़वा हो गया। वो तो सोच कर आई थी कि अब वो दोनों नाश्ते से फारिग हो गए होंगे। ओ प्रीशे, बहुत अच्छे टाइम पर आ रही हो। मैं और शाहज़र भी अभी नाश्ता शुरू करने ही वाले थे, उसने खुश अखलाकी से कहा। मुझे लगा मैं ही आज शायद लेट हो गई हूँ, मगर यहाँ तो आप लोग भी लेट ही हुए हैं। परी ने मुस्कुरा कर कहा। दिल तो कर रहा था कि सामने पड़ी गरम गरम कॉफ़ी उस खूबसूरत लड़की पर उंडेल दे, मगर हाय रे किस्मत। हाँ, मैं और शाहज़र रात काफ़ी देर तक जागते रहे, ड्राइंग रूम में बैठे बातें करते रहे। वक्त का पता ही नहीं चला, मगर तुम तो जल्दी सोने चली गई थी। फिर आज लेट क्यों हुई? बस मुझे रात ठीक से नींद नहीं आई। मनहूस मारी, मेरे शाहज़र को मुझसे छीन कर तो बताओ। ये खूबसूरत मुंह तोड़ कर न रख दिया तो मेरा नाम भी परी से शाहज़र नहीं होगा।
اس نے دانت پیس کر صنم کو دیکھا جو اب شاہزر کی کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ شاہزر نے پری کو مکمل طور پر اگنور کیا ہوا تھا۔ پری کے دل کو کچھ ہوا۔ بیٹھو نا پری، ابھی تک کیوں کھڑی ہو؟ ناشتہ کرو۔ نہیں، آپ لوگ کریں، میرا اپنا ہی گھر ہے، میں کر ہی لوں گی۔ آپ اس گھر کی مہمان ہیں نا، اس نے مسکراہٹ سجا کر کہا چہرے پر۔ صنم تم آرام سے ناشتہ کرو، کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے زبردستی اوروں کی چیزوں پر قابض ہونے کی، اس کی تو خیر خاندانی عادت ہے قبضہ کرنے کی۔ شاہزر نے بریڈ پر مکھن لگاتے ہوئے سرسری لہجے میں کہا۔ پری کے سر پر لگی اور تلوؤں پر جا کر بجھی۔ ذرا بتانا پسند کریں گے کہ آخر اس طنز کے پیچھے کی وجہ کیا ہے؟ میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں پری صاحبہ، مگر تمہیں بتانا پسند کروں گا کہ تم اور تمہارا باپ لوگوں کی چیزوں پر قبضہ کرنے کا بہت شوق رکھتے ہیں۔ تمہارے باپ نے میرے حصے کی جائیداد پر قبضہ کر لیا اور اس کی بیٹی اب میرے گھر پر قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہی ہے۔ اس نے سرسری سے لہجے میں کہا، میرے پاپا نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے نا، وہ میری پاپا کی ہی محنت کا نتیجہ ہے۔ پری نے غصے میں کہا، یہ سب جو میرے پاس ہے نا، اگر تم یہ سمجھ رہی ہو کہ یہ تمہارے باپ کی دی ہوئی خیرات ہے تو تم نا بہت غلط ہو۔ بہت غلط خیال ہے تمہارا۔ تمہارے باپ کی دولت پر لاکھ بار لعنت بھیجتا ہوں میں، سمجھی؟ یہ سب کچھ میری ماں کی نشانی ہے، ان کے نام کی جائیداد میں۔ تمہارے باپ کی طرح لوگوں کی چیزوں پر قبضہ کرنے والا مرد نہیں ہوں میں۔ وہ کہہ کر کرسی دھکیل کر اٹھا۔ صنم نے ان دونوں کو باری باری دیکھا۔ دونوں کے چہرے ضبط کے مراحل سے گزر رہے تھے۔ شاہزر بنا اور کچھ کہے باہر نکل گیا۔ صنم نے پری کو دیکھا جو اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اتنی تذلیل، اتنی نفرت، وہ بھی ایک انجانی لڑکی کے سامنے۔ اس نے نفرت سے سامنے بیٹھی صنم کو دیکھا۔ پری ریلیکس، وہ بس کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو جاتا ہے، تم اس کی باتوں کو اتنا سیریس نہ لیا کرو۔ آؤ بیٹھو، ناشتہ کرتے ہیں، صنم نے اپنائیت سے کہا۔ پری نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر بنا کچھ کہے بھاگ کر سیڑھیاں طے کی۔ آج جو کچھ بھی ہوا وہ برداشت کر لیتی اگر صنم وہاں موجود نہ ہوتی۔ ایک بار باہر کی لڑکی کے سامنے شاہزر نے اسے 2 کوڑی کا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ کب اس گھر پر قبضہ کرنا چاہتی تھی؟ اتنی غلط سوچ تھی شاہزر کی اس کے بارے میں۔ وہ آج جان پائی تھی کہ شاہزر کو اپنانا ناممکن ہے۔ اب شاہزر کے دل میں نفرت جڑ پکڑ بیٹھی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس نفرت کی جڑ نہیں کاٹ سکتی تھی۔ شاہزر دوسرے دن صنم کو لے کر چلا گیا۔ پورا دن وہ لوگ گھومتے رہے، شاپنگ کی اور شام کو دیر سے گھر لوٹے۔ پری نے کل کا پورا دن کمرے میں بند رہ کر گزارا تھا، مگر یہ ظالم بھوک اچھوں کو دن میں تارے دکھا دیتی ہے۔ کہاں اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ شاہزر کے گھر کا ایک دانہ بھی نہیں کھائے گی۔ اب کچن میں اسٹول پر بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ میں نے کون سا ہاتھ جوڑے تھے ہٹلر کے سامنے کہ مجھے گھر میں رکھ لو؟ نہ رکھتا، میرے شور کی کمائی ہے، رج کے کھاؤں گی۔ اس کے بعد اس منحوس ماری کا بھی تو کچھ سوچنا ہے۔ ایسے ہی تو اسے اپنے ہٹلر پر قبضہ کرنے نہیں دے سکتی نا۔ بہت آئی مجھے آفر کرنے والی، بیٹھ کر ناشتہ کر لو۔ مسٹر ہٹلر صاحب کیسے اگنور کر رہے تھے مجھے؟ پہلے کوئی بات تو کر ہی لیتے تھے۔ اللہ پوچھے صنم تم سے کیڑے پڑیں، کسی اور کے مجازی خدا کے ساتھ رنگرلیاں مناتے شرم تو نہیں آئی تمہیں؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے باہر لان میں آ کر بیٹھ گئی۔ اسے رہ رہ کر صنم کے یہاں رہنے پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ نہ آتی تو شاہزر یوں بدلتے جیسے پہلے تو شاہزر پری پری ہی کیا کرتا رہتا تھا نا۔ اپنے خیال پر خود ہی اسے ہنسی آئی۔ دن سے شام ہو گئی، شاہزر اور صنم کے آنے کا نام نشان نہیں تھا۔ پری جل جل کر راکھ ہونے کو تھی۔ گاڑی کا ہارن سن کر کچھ سکون ملا۔ وہ اس وقت لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی پر سرچنگ کر رہی تھی۔ صنم اس کے پاس ہی چلی آئی۔ پری اسے دیکھ کر پھر سے ٹی وی دیکھنے میں مصروف ہو گئی، جیسے اس سے بڑھ کر اسے کوئی کام ہی نہ ہو۔ کیسی ہو پری؟ آج میں اور شاہ بہت تھک گئے ہیں، میں تو تمہیں جگانے آ رہی تھی۔ شاہ نے کہا کہ وہ سو رہی ہے، مت جگاؤ، اس لیے۔ اس نے اپنائیت سے کہا، آپ مجھے کیوں بتا رہی ہیں؟ اچھا کیا آپ نے مجھے نہیں جگایا، مجھے ویسے کوئی شوق بھی نہیں، اور ویسے بھی ایسی جگہوں پر اپنوں کے ساتھ ہی جانے میں مزہ آتا ہے۔ پری نے جل بھن کر جواب دیا۔ شاہزر بھی وہیں بیٹھ گیا تھا۔ آ گئے ہیں موصوف اپنی صنم کے پیچھے پیچھے، جیسے کوئی ان کی صنم کو اغوا ہی نہ کر لے۔ اس نے دل میں سوچا۔ اس کے چہرے پر صاف بیزاری دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے چھپ کر شاہزر کو دیکھا جو ٹی وی دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ شاہزر نے آج بلو شلوار قمیض پہنی تھی، بازو فولڈ کیے ہوئے تھے۔ پری نے ہمیشہ سے ہی شاہزر کو ایسے ہی قمیض کے بازوؤں کو فولڈ
کر کے رکھے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ آج بھی بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ پری نے دل ہی دل میں ماشاءاللہ کہا۔ اچھا چھوڑو پری، یہ دیکھو میں نے تمہارے لیے یہ شال لی ہے۔ اس نے پاس پڑے شاپر سے ایک خوبصورت سا کشمیری شال نکالا جس پر بہت خوبصورت کڑھائی کی ہوئی تھی۔ پری نے ایک نظر صنم کو دیکھا جس نے آج جینس کے ساتھ کرتا پہن رکھا تھا، بالوں کو آج کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ وہ واقعی کسی کی بھی ڈریم گرل ہو سکتی تھی۔ پری نے اس کے ہاتھ سے شال لینے کی بھی زحمت نہ کی۔ شکریہ، مگر پلیز مائنڈ مت کیجیے گا، میں کسی سے بھی کچھ بھی یوں ہی نہیں لے لیتی۔ آپ شاہزر کی دوست ہیں، اس کے لیے ہی کچھ لیتی تو اچھا تھا۔ خواہ آپ نے زحمت کی، اس نے بدتمیزی سے جواب دیا۔ صنم کو نظر انداز کر کے پھر سے وہ ٹی وی اسکرین پر نظریں جمانے لگی۔ صنم بیچاری حیران پریشان پری کو ہی دیکھتی رہ گئی۔ صنم تم سے کس نے کہا تھا اس جاہل لڑکی کے لیے کچھ لو؟ تم شاید جانتی نہیں ہو کچھ لوگ پیار اور خلوص کے قابل نہیں ہوتے۔ شاہزر غصے سے پری کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ہاں ہوں میں جاہل، نہیں ہے مجھے بات کرنے کی تمیز، نہ پیار اور خلوص کی زبان سمجھ آتی ہے مجھے۔ آپ کون سا پڑھ لکھ کر مہذب انسان بن گئے؟ جب سے آپ کی یہ سو کالڈ مہمان آئی ہے آپ مجھے بے عزت پر بے عزت کر رہے ہیں۔ کریں گے آپ سے دعا سلام، میرے ساتھ کیوں فری ہو رہی ہیں یہ، جب مجھے نہیں پسند سب کچھ؟ خیر کچھ لوگوں کو اچھا بننے کی عادت ہوتی ہے اوروں کے سامنے، غلطی ان کی بھی نہیں ہے۔ پری بھی سارے لحاظ بھول کر شاہزر کے سامنے بدتمیزی سے بولی۔ صنم سوچ بھی نہیں سکتی تھی اس کے بارے میں پری اتنی غلط سوچ رکھتی ہے۔ وہ تو یہاں صرف پری کو دیکھنے آئی تھی، شاہزر کو کنونس کرنے آئی تھی کہ وہ اس رشتے کو اب دل سے قبول کر لے۔ پری تو اس کے لیے دل میں اتنا زہر دبائے بیٹھی تھی۔ انف پری، اپنی زبان کو قابو میں رکھو ورنہ کیا شاہزر صاحب پھر سے ماریں گے مجھے، پھر سے ہاتھ اٹھائیں گے مجھ پر؟ اس کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتے ہیں آپ؟ پری نے اس کی بات کاٹ کر تلخی سے جواب دیا۔ شاہزر اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ سامنے کھڑی اس زبان دراز لڑکی کی زبان ہی کاٹ دے۔ اس نے ایک شرمندہ نظر صنم پر ڈالی جو خود پر ضبط کیے وہیں بیٹھی تھی۔ شاہزر نے اٹھ کر وہ شال اس کے ہاتھ سے لے لی۔ یہ شال تم اس بے مروت لڑکی کے لیے لائی تھی نا؟ اس شال کی تو ایسی کی تیسی، وہ کہہ کر غصے سے لاؤنج سے نکل کر کچن میں گیا۔ پری اور صنم نے اسے جاتے دیکھا۔ کچھ لمحوں کے بعد کچن سے دھواں نکلتا نظر آیا۔ صنم بھاگ کر کچن میں پہنچی، پری بھی ہوش میں آئی۔ وہ جب وہاں گئی تو وہ شال میں آگ لگا چکا تھا۔ یہ کیا کر لیا تم نے شاہزر؟ صنم نے بے بسی سے پہلے شال کو دیکھا اور پھر شاہزر کو، جس کا چہرہ آگ کی روشنی میں اور زیادہ لال لگ رہا تھا۔ وہ اس وقت بہت غصے میں تھا۔ پری ڈر کر وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ شاہزر نے آگے بڑھ کر پری کو ہاتھ سے پکڑ کر آگ کے پاس کیا۔ آئندہ کبھی میرے ذاتی معاملات میں بولی نا تو یہی انجام تمہارا بھی کر دوں گا۔ تمہیں میں نے اپنی زندگی میں ایک قدم آگے بڑھنے نہیں دیا۔ تم کس رشتے کی بنیاد پر اتنی بکواس کر رہی تھی؟ ابھی 3 لفظ کہے نا تو وہ بے نام سا رشتہ بھی 1 سیکنڈ میں ختم ہو جائے گا۔ تم اس خوش فہمی سے نکل آؤ پریشے دانیال کہ شاہزر کبھی تمہیں اپنے وجود کا حصہ بھی بنائے گا۔ مجھے کل بھی تم سے نفرت تھی اور مجھے آج بھی تم سے نفرت ہے، اور آنے والے لمحوں میں بھی مجھے تم سے اس سے بھی بڑھ کر نفرت رہے گی۔ آج جو تم نے کیا نا وہ بہت زیادہ تھا، اسے تمہاری پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر رہا ہوں۔ اگلی بار اس شال کی جگہ خود کو یہاں پاؤ گی۔ وہ تلخی سے بولا اور اس کا ہاتھ چھوڑ کر صنم کی طرف مڑا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ باہر لے گیا۔ پری وہیں کھڑی رہی۔ آنسوؤں کا نہ رکنے والا سلسلہ پھر سے جاری ہو گیا تھا۔ کیوں؟ آخر کیوں اللہ جی، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میں آپ کی گناہ گار بندی ہوں، معاف کر دیں مجھے۔ میں شاہزر کے ساتھ کسی اور کو برداشت نہیں کر پا رہی۔ مجھے صبر عطا کریں میرے مولا، میرا دل پھٹ جائے گا۔ مجھ سے نہیں برداشت ہوتا اب شاہزر کا رویہ۔ مجھے اس بے نام محبت نے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میں اب خود کو اور نہیں گرا سکتی، مجھے یہاں سے اب جانا ہی ہوگا۔ کچھ رشتوں کی قسمت میں ملن لکھا ہی نہیں ہوتا، وہ پا کر بھی خالی دامن رہ جاتے ہیں۔ میں بھی آج خالی ہاتھ خالی دامن رہ گئی۔ میرے مولا مجھے صبر عطا کر۔